بات کریں گے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ عمران خان صاحب نے ایک طریقے سے اعلان بھی کر دیا ہے لانگ مارچ کا، مگر ساتھ ساتھ 2 دن کی ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے کہ پشاور میں جا کر وہ کور کمیٹی سے میں فیصلہ کریں گے اور اتوار کو اس کا اعلان کریں گے، مگر وہ 25 سے 29 کے درمیان ہوگی۔ تو کیا آپ لوگ اس 2 دن کے اندر اندر آپ سے رابطہ ہوا ہے؟ کوئی ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے ڈیڈ لائن ہے، ان 2 دن میں آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں شاہ زیب، اس گھٹیا انسان اور اس لوفر اور لفنگے کی کوئی ڈیڈ لائن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ایک زبان دراز اور گھٹیا گفتگو کرنے والا بے شرم انسان ہے۔ اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے یہ 2 دن بعد اعلان کرے یا آج اعلان کرے۔ معاملہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا اور اس معاہدے کو پھر انہوں نے خود ہی جو ہے وہ ادروائز کر دیا، اس کے الٹ جو ہے وہ قیمتیں بڑھانے کی بجائے گھٹا دیں۔ اس سے جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے، پیٹرولیم کی قیمتیں آئی ایم ایف کے مطالبے کے مطابق بڑھانے سے بھی ملک کی اقتصادی صورتحال جو ہے وہ نہیں سنبھل پاتی۔ یہ صرف اور صرف اسی صورت سنبھل پاتی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ نہ صرف اپنی جو اس کی انسٹالمنٹ ہے اس کو ڈبل کر کے جو ہے وہ پاکستان کو ادا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ملک اور جو دوست ممالک اور دیگر جو مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی آگے آئیں اور پاکستان کی اس وقت ڈوبتی ہوئی اکانومی اور صورتحال جو ہے اس میں اس کا جو ہے وہ سہارا بنے۔ ادروائز جو ہے اس صورتحال کو جو ہم نے پوری طرح سے جانچ لیا ہے، دیکھ لیا ہے، اس کو سنبھالنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور پھر جو ہے وہ واقعی درست بات ہے کہ پھر شاید پاکستان جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے وہ لٹک جائے۔ ایسی صورتحال میں اگر آئی ایم ایف جو ہے وہ اگر ہینڈ ہولڈنگ نہیں کرتا تو بھائی یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہم نے تو نہیں کیا، یہ اکانومی کا بٹھا ہم نے تو نہیں بٹھایا، تو پھر اس کی ذمہ داری ہم کیسے لے لیں؟ اگر تو آئی ایم ایف جو ہے وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو اکانومی کو ریوائیو کرنے کا عمل ہے اس کے لیے جو جس قسم کا کانفیڈنس جو ہے، جس قسم کے حالات جو ہیں وہ حکومت کو درکار ہیں، تو ہم یہ خدمت کرنے کو اور ملک کو سنبھالنے کو تیار ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جو ہے وہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے، جن لوگوں نے یہ کروایا ہے، جس نے یہ اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے اور جن لوگوں نے اس کی جو ہے وہ مدد کی ہے، پھر یہ قوم کو جواب دیں اور پھر اس کا جو بھی نتیجہ ہے وہ بھگتیں۔ ایسا مگر یہ کیا ہے کہ آپ انہیں کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان کی مدد کی تھی لانے میں وہ بھی بھگتے اس تباہی کو اور یہ قوم بھی بھگتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کی مدد کی ہے لانے میں یہ بھی ذلیل ہوں گے اور وہ بھی ذلیل ہوں گے، تو آپ دونوں کو لانے والا کوئی ایک ہی ہے جس کو دونوں مل کے بددعائیں دے رہے ہیں اس وقت؟ نہیں، دیکھیں جو صورتحال اس وقت ہے، جو جس قسم کے جو ہے وہ حکومت کے اوپر جس قسم کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور جس طرح سے جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ اپنے معاملات کو چلانے کے لیے جو ہے وہ یعنی بریکٹ کیا جا رہا ہے چاروں اطراف سے، تو کیا ایسی صورتحال میں جو ہے وہ پھر ساری جو ہے وہ ذمہ داری ہمارے اوپر آ جاتی ہے؟ رانا صاحب کھل کے بات کریں، کون صورتحال ہے؟ رانا صاحب کھل کے بات کریں، کون بریکٹ کر رہا ہے آپ کو؟ کون ایسی صورتحال پیدا کر رہا ہے جس کی وجہ سے حکومت چلانے میں مشکل ہو رہی ہے؟ آج شہباز شریف صاحب نے بھی گلا کیا ہے کہ 30% بھی سپورٹ ہوتی تو راکٹ کی طرح ملک اوپر جاتا، اور پہلے اپوزیشن میں دعویٰ کرتے تھے، گلا کرتے تھے، آج تو حکومت میں آ کے گلا کر رہے ہیں بطور وزیر اعظم۔ نہیں، بالکل اس سے پہلے جو ہے وہ حکومتوں کو خراب کیا جاتا رہا ہے، حکومتوں کو کام کرنے نہیں دیا جاتا رہا ہے، حکومتوں کی جو ہے وہ ٹانگیں کھینچی جاتی رہی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ 3.5 سال میں سے 3 سال جو ہے وہ اس کو پہلے اس ملک کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہونے کے لیے اس کی پوری مدد کی گئی، اس کو اس ملک اور قوم کے اوپر مسلط کیا گیا، اس کے بعد 3 سال جو ہے وہ اس کی مدد کی گئی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب اس وقت جو ہے وہ جو یہ فیصلے ہوئے ہیں ان فیصلوں کے میں عدالت عظمیٰ کے احترام اور ان کے اختیارات اور کی میں جو ہے وہ بالکل نفی نہیں کرتا، میں اسے تسلیم کرتا ہوں
لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے تو پھر حکومت نہیں چلائی جا سکتی. اس طرح سے ایک تباہ حال اکانومی کو ہے جو وہ ریوائیو نہیں کیا جا سکتا. اس طرح سے ہے جو جس ملک کا بٹھا بیٹھ چکا ہو اس کو جو ہے وہ بہتر نہیں کیا جا سکتا. اب معاملہ یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر یہ حساب ہی ہونا ہے تو 3.5 پونے 4 سال کا حساب دے دیں، یہ 5 ہفتے کا جو ہے وہ ہم دے دیں گے اور عوام کے سامنے جو ہے وہ پیش ہو جاتے ہیں. ویسے اگر مسئلہ پھر پیش ہو جائے نا، آپ کو پتا تھا کہ $10 ارب کے مشکل سے ریزروز ہیں اس ملک کے پاس، جو کہ 1.5 مہینے کی امپورٹ کے لیے مشکل سے کافی ہیں. آپ کے علم میں تھا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں اور آئی ایم ایف کی انتہائی سخت شرائط ہیں. یہ ساری باتیں آپ کو پتا تھی. آپ کو حکومت میں آنے سے پہلے آپ کو پتا چل گیا تھا کہ چین کی طرف سے رول اوور نہیں آیا ہے، سعودی عرب کی طرف سے مزید پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، انسرٹینٹی تھی. آپ لوگ ہو کے آگے آپ کو نہیں مل رہے ہیں. آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کرانے میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے. تو جائے نا الیکشن میں. مریم نواز صاحبہ تو کہہ رہی ہیں، یہ عمران خان بول رہے ہیں، پھر حکومت چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہے. شاہ زیب انہوں نے حکومت سے جاتے جاتے جو بارودی سرنگ جو ہے وہ بچھائی ہے اس ملک کی اکانومی کے نیچے، اس کے بعد اگر ایک آخری کوشش کے طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اور اس کے ساتھ اتحادی جماعتوں کی قیادت جو ہے، اگر وہ یہ کوشش نہ کرتی تو شاید ان کی حب الوطنی کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھایا جاتا. شاید یہ سوال کیا جاتا کہ جی آپ سنبھال سکتے تھے، ہم نے وہ کوشش کی ہے. اگر اس کوشش کو بھی جو ہے وہ ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو یہ دھرنے والی بات ہے یا یہ لانگ مارچ والی بات ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی یہی کچھ ہے نا. باقی جتنا یہ لانگ مارچ کر سکتا ہے ہمیں معلوم ہے، یہ بازو ہمارے جو ہے وہ آزمائے ہوئے ہیں. تو ہم نے ایک سنسیئر ایفرٹ جو ہے وہ کی ہے، ہم نے یہ کوشش کی ہے. اور اس کے بعد اگر ہم اس کوشش کو نہیں کر پاتے یا اس کوشش کو ہم نہ شروع کرتے تو پھر جو حالات ہونے ہیں یا اب ہوں گے وہ بھی ہمیں معلوم ہے. ہم نے اپنے ضمیر کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ بھی ہم نے کوشش کی ہے، ہم جو ہے وہ کوئی چھوڑ کے بھاگے نہیں ہیں. لیکن اگر پھر کسی نے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ساتھ نہیں دیا یا کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہوا تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم کم از کم اپنے ضمیر کے سامنے ہم سرخرو ہوں گے. راز صاحب پھر مجھے بات بتائیے، جو آپ کی باتوں سے تاثر مل رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیوٹرل ہیں وہ بہرحال نیوٹرل نہیں ہیں اور اس وقت آپ کی حکومت کو کے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل کو زیادہ ہی نیوٹرل ہیں، ہماری حکومت کو سپورٹ کرنے نہیں آ رہے ہیں؟ نہیں، وہ ہم کسی نیوٹرل سے یا نان نیوٹرل سے یا کسی بھی ادارے سے ہم اپنے لیے کوئی مدد نہیں چاہتے، نہ ہمیں کسی مدد کی ضرورت ہے. اس وقت ملک کو ضرورت ہے مدد کی. اس وقت ملک کی اکانومی جو ہے وہ جس حالت میں ہے وہ دیکھیں، آپ سے 5 ہفتے پہلے کہاں پہ تھی؟ چلے ہمیں وہ بتائیں وہ کہ جی آج سے 1 مہینہ پہلے بہت اچھی تھی، آپ نے 1 مہینے میں خراب کر دیا. ہم اپنے حصے کا ازالہ کرنے کو تیار ہیں. اگر 1 مہینہ بھی یہیں پہ تھی تو پھر بھائی اس کو درست کرنے کے لیے یہ کو پھر ہم اکیلوں کی ذمہ داری ہے. یہ ساری ذمہ داری یہ وہ پی ایم ایل این یا اٹھا دی ہے. معیشت اچھی ہوتی، دوسروں نے خراب کرنا ہے، دوسروں نے ٹانگیں کھینچنی ہے. تو کون ٹانگیں کھینچ رہا ہے؟ آپ کی معیشت اچھی ہوتی تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہ ہوتے. معیشت اچھی ہوتی ہے تو آپ کے لیے اتنا آسان تھا عمران خان کو گرانا. آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے، $10.8 ارب کے ریزروز تھے. آج $700 ملین کم ہے، $800 ملین $10.1 ارب کے ہیں. روپیہ 185 کا تھا، آج $200 کا ہو گیا ہے. اکانومی خراب تھی مگر خراب تر ہوتی جا رہی ہے نا. مسئلہ یہ ہو رہا ہے. تو آپ لوگوں کو کون روک رہا ہے؟ یا تو آپ فیصلے کر نہیں پا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب میں وہ صلاحیت نہیں ہے فیصلے کرنے کی. کبھی آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی طرف دیکھتے ہیں، شاہد خان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ وہاں جا کے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ ہوگا، جس پر تنقید بھی کی ہے عمران خان نے. نہیں دیکھیں شاہ زیب، ہم نے اس کے اوپر بڑی سخت محنت کی ہے. ہم نے معاملات کو دیکھا ہے، اس کو سمجھا ہے، ان کو ڈسکس کیا ہے، اس کے حل تلاش کیے ہیں. اس کے بعد اپنی لیڈرشپ سے ڈسکس کیا ہے، اس کے بعد اتحادیوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے. اب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بغیر معاملہ آگے چل نہیں سکتا. جیسے اب میری ناقص رائے میں ویسے تو عمومی جو بات ہوتی ہے، میں کوئی اکانومسٹ تو نہیں ہوں، کہ آئی ایم ایف کے بغیر جو ہے اس معاہدے کو برقرار رکھے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو پھر کون بات کرے؟ آئی ایم ایف سے آپ ہی کریں گے؟ نہیں بڑھ سکتے. آرمی چیف کریں گے کیا آئی ایم ایف سے بات؟ جی تو ہم کر رہے ہیں نا. نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم بالکل بات کر رہے ہیں،
لیکن اس بات کرنے کے ماحول میں جو بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے، جو حکومت کو کمزور کیا جا رہا ہے، جو حکومت کے لیے نئی پریشانیاں جو ہیں وہ پیدا کی جا رہی ہیں، تو پھر اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، جن کو حکومت کرنے کا شوق ہے، جن کو پوسٹنگ ٹرانسفر میں جو ہے وہ میں پڑھنے کا شوق ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ پتہ نہیں ہم نے کوئی ایک ماہ میں کیا کر لیا ہے، تو وہ دیکھیں، دیکھ بھال کے جو ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ دیکھیں دو فیصلہ ہے نا، اگر گورنمنٹ کی اتھارٹی جو ہے اگر وہ ابہام میں رہے گی، اگر وہ اس صورتحال میں رہے گی، تو پھر وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتی۔ ہم تو پرفارم کرنے کو تیار ہیں، ہم نے تو پوری محنت کی ہے، ہم تو محنت کر رہے ہیں، لیکن اگر معاملہ یہ ہے کہ اگر حالات کو اس طرح سے کیا جائے گا تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر وہ اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں آتی۔ مگر راز صاحب مسئلہ ہے، آپ بھی ایک ابہام اگر رکھیں گے کہ پتہ نہیں ہے آپ کی حکومت نے رہنا ہے یا چلے جانا ہے، تو اس کے بعد کون بیوروکریسی ہے جو آپ کے ساتھ آپ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرے گی؟ کون سا دوست ملک ہے جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ شہباز شریف نے کل وزیر اعظم رہنا یا نہیں رہنا، تو ہم نے اپنی گڈ ول کے تحت ان کی مدد کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ IMF کیسے آپ کے ساتھ پروگرام کر لے گا اگر انہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ ایک مہینے بعد رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ تو یہ سرٹینٹی تو آپ دیں گے نا کہ ہم حکومت میں رہنے کے لیے ہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیں، ہم حکومت میں جو حکومت کی آئینی مدت ہے ہم اسے پورا کرنے اور ملک کو اس تباہی سے جو ہے وہ نکالنے، اس کی اکانومی کو ریوائیو کرنے، اور جو مہنگائی کا انہوں نے جن لوگوں کے اوپر مسلط کیا ہے اس کو کم کرنے یا کم از کم کیپ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیکن اگر ہمیں ان کوششوں سے بھی جو ہے وہ مختلف ہیلے بہانوں سے جو ہے وہ روکا جائے گا اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے، تو پھر اگر ایسے حالات پیدا ہوتے تو اس کی ذمہ داری جو ہے پھر انہی کے اوپر ہوگی۔ تو راز صاحب یہ آپ اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اوپر اس بدبخت ٹولے کو مسلط کیا، اس بدبخت ٹولے نے اس کا جو ہے وہ ملک کا جو ہے وہ بیڑا گر کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج کی اس کی جو سپیچ تھی اس کے بعد پوری قوم کا سر جو ہے وہ شرم سے نہیں جھک جاتا کہ یہ لوفر لفنگا جو ہے یہ 4 سال اس ملک کے اوپر جو ہے وہ بطور وزیر اعظم مسلط رہا ہے، تو پھر اس ملک کا اس قوم کا حشر یہی ہونا تھا نا۔ مگر راز صاحب جب آپ بات کریں ان کو مسلط کرنے والوں پر، تو ظاہر ہے آپ پہلے تنقید یہ والی اسٹیبلشمنٹ پر کرتے تھے، وہ کیا آپ کے کام میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شہباز شریف سے کہا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے دباؤ ڈالنے کے بعد کہ بھائی آپ الیکشن اناؤنس کریں، بجٹ بھی دیں، IMF کا پروگرام بھی بحال کرائیں، مگر جولائی کا اعلان کر دیں کیونکہ عمران خان صاحب تاریخ مانگ رہے ہیں، کیا یہ وجہ ہے؟ نہیں، دیکھیں شاہ زیب، یہ اس طرح سے ہم ساری باتیں نہیں کر سکتے، ہر ایک بات کے ساتھ دوسری بات جو ہے وہ مشروط ہے۔ نہیں، سن لیں نا، ایک بات کے ساتھ دوسری بات جو ہے وہ مشروط ہے۔ اگر اکانومی کو ریوائیو کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے اوپر ڈالنی ہے، ہم اس ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ قومی خدمت ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر ہماری بھی کوئی کنڈیشنز ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کڑوا کڑوا جو ہے وہ ہمارے حصے میں ڈال دیں اور اس کے بعد میٹھا میٹھا حپ جو ہے وہ آپ خود کرنا شروع کر دیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر ہم بھی سیاست کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ہم بھی بڑی گہرائی سے یا کم از کم وائزلی ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو راز صاحب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہم سے آپ مشکل فیصلے کرا رہے ہیں تو ہمیں ٹائم بھی پورا کرنے دیں، مگر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ اسٹیبلائز کریں، IMF کا پروگرام بحال کریں، مشکل فیصلے کریں، مگر ٹائم پورا نہ کریں، عمران خان کا بہت زیادہ دباؤ ہے، یہی ہو رہا ہے نا اس وقت؟ نہیں، دیکھیں، یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ بات ہم نے اپنے اتحادیوں سے بھی کی ہے۔ دیکھیں، PMLN جو ہے، PMLN کے بارے میں یہ قطعاً کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو پہلے عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے۔ عدم اعتماد اگر آ جائے تو آ گیا تھا تو ہم گورنمنٹ بنانے کے حق میں نہیں تھے۔ اب اگر گورنمنٹ بن گئی ہے تو اس کو چلانے کے کچھ جو ہے وہ تقاضے ہیں، وہ تقاضے جو ہے وہ ہمارے اتحادی بھی پورا کریں، اور باقی لوگ بھی جن کا اس ملک میں جتنا جو ہے وہ حصہ ہے، اثر ہے، رسوخ ہے یا ان کی اتھارٹی ہے، ان کو بھی جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے۔ اب ایک طرف جو ہے وہ آپ جو جی آپ کہیں ایک طرف تو جو ہے نہیں، اتحادی جو ہیں اگر وہ ہمارا پورا ساتھ دے رہے ہیں تو جب یہ جو پچھلے 2-3 دن میں جو فیصلے آئے ہیں ان فیصلوں کے پیش نظر ہم دوبارہ بھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور ان کے سامنے یہ رکھ سکتے ہیں کہ جی جس صورتحال میں، جس ماحول میں آپ ہم سے جو تقاضا کر رہے ہیں یا جو تقاضا آپ اپنے بھی ذمہ ڈال رہے ہیں، تو آئیں ذرا بیٹھیں، دیکھیں کہ اس طرح سے یہ تقاضے جو ہیں یہ پورے کیے جا سکتے ہیں یا یہ صرف اور صرف ہم نے اپنے ذمہ لینی ہے چیز۔ راز صاحب اس تقاضے والی بات جو ہے یہ دوبارہ بھی ہو سکتی ہے۔